بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے ڈیو پروسیس۔ کیونکہ ہم کانسٹیٹیوشنل لا کے جو بیسک کنسیپٹس ہیں ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ان کو اسٹڈی کرنے کا مقصد یہ کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سمجھانا کہ جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے کن چیزوں پہ بیس کر رہا ہے، ان میں کون کون سی چیزیں انکارپوریٹڈ ہیں، کون کون سی چیزیں کا انکارپوریٹڈ ہیں، کون سی کارپوریٹڈ نہیں ہیں، کون سی چیزوں کو شامل نہیں کیا گیا، کون سی چیزوں سے اوائڈ کیا گیا۔ تو یہ سارا کچھ ڈسکس کرنا۔ آج جو ٹاپک ہے ڈیو پروسیس ہے، جس میں ہم مختلف کیس اسٹڈیز بھی اس کے بتائیں گے، اس کی ڈیفینیشن بھی بتائیں گے۔ ڈیو پروسیس کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈیو پروسیس میں اور کون کون سی چیزیں آنی ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے۔ میں ڈیو پروسیس کی سب سے پہلے آپ کو ڈیفینیشن ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ کہ ڈیو پروسیس کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ اس کی کیس اسٹڈیز دیکھیں گے، اس کے پورے چیزیں دیکھیں گے۔ دا ڈیو پروسیس از دا لیگل اوبلیگیشن۔ ڈیو پروسیس جو ہے یہ لیگل اوبلیگیشن ہے دیٹ دا اسٹیٹ مسٹ ریسپیکٹ آل لیگل رائٹس that are owed to a person، کہ جو اسٹیٹ ہے اس کو تمام لیگل رائٹس کو رسپیکٹ دینی چاہیے جو ایک شخص کو کانسٹیٹیوشن نے دی ہے۔ فرض کرو میرا رائٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف پراپرٹی۔ تو یہ جتنے بھی میرے پاس رائٹس ہیں، اگر اسٹیٹ میرے یہ کرٹیل کرتی ہے یا اسٹیٹ مجھ پہ کوئی کیس کرتی ہے، تو یہ جو ڈیو پروسیس ہے اس میں کہ اب میرا فیئر ٹرائل ہوگا، مجھے اپنی جو انوسینس ہے وہ پروو کرنے کے لیے جو میں کر سکتا ہوں کرنے کا رائٹ ملے گا تو ٹھیک ہے۔ اگر اسٹیٹ یہ نہیں کرتی تو وہ وائلیٹ کر رہی ہے میرے ڈیو پروسیس کو، کیونکہ اسٹیٹ نے خود مجھے یہ لیگل رائٹس دیے تھے جس کو اب وہ کرٹیل کر رہی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ڈیو پروسیس کی آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ لیگل اوبلیگیشن ہے کیا کہ جو اسٹیٹ ہے جب بھی کسی بندے پہ کوئی کیس ہوتا ہے یا اسٹیٹ کے اس پہ لاز امپلیمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا اس کا کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے، اسٹیٹ اس کے خلاف چلا رہی ہوتی ہے یا کوئی بھی رائٹس ہیں اس کے، تو اسٹیٹ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے اس کے تمام لیگل رائٹس کو، جس کو اس بندے کو جس کو اسٹیٹ نے رائٹس دیے ہوئے ہیں۔ ڈیو پروسیس بیلنس دا پاور آف لا آف لینڈ اینڈ پروٹیکٹ دا انڈیویجول پرسن فرام سبجوگیشن۔ ڈیو پروسیس کیا کرتا ہے؟ یہاں پہ میرے نوٹس ہیں، میں ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بول رہا ہوں، آپ نے وہ بھی لکھ لینی ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو۔ میں دوبارہ بول رہا ہوں، میں نے کیا بولا؟ دا ڈیو پروسیس بیلنسز دا پاور آف لا آف دا لینڈ اینڈ پروٹیکٹس دا انڈیویجول پرسن فرام سبجوگیشن۔ کہ ڈیو پروسیس جو ہے یہ لا آف لینڈ کو بیلنس رکھتا ہے اور کیا کرتا ہے، جو انڈیویجول پرسن ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ سبجوگیشن نہ ہو ان کے ساتھ۔ When a government harms a person without following the exact course of law, this constitute a due process violation۔ کہ ایک اسٹیٹ جب کسی شخص کے خلاف کچھ کرتی ہے، کوئی ایکشنز لیتی ہے، تو اگر وہ جو پروسیڈنگز ہے، جو اس کے رولز ہیں اسٹیٹ کے، تو اگر ان کو فالو نہیں کرتی تو وہ جو ڈیو پروسیس ہے اس کی وائلیشن کرتی ہے۔ اب دوبارہ بتا رہا ہوں، when a government harms a person without following the exact course of law، without following the exact course of law، this constitute a due process violation which offends the rule of law۔ جو کیا کرتا ہے جب وہ وائلیٹ کرتی ہے ڈیو پروسیس کو تو اٹ مینس کہ وہ رول آف لا کو offend کر رہی ہے۔ ڈیو پروسیس has also been frequently understood as limiting laws and legal proceedings
so that judges instead of legislature may define and guarantee fundamental fairness, justice and liberty. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ گارنٹی دیتا ہے کہ جو فنڈامنٹل فیئرنس ہے، جسٹس ہے، لبرٹی ہے، اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے. دس انٹرپریٹیشن ہیز پروون کنٹروورشیل اینڈ ایز analogous to the concept of natural justice and procedural justice used in various other jurisdictions. This interpretation of due process is sometimes expressed as a command that government must not be unfair to the people. یہ ڈیو پروسیس جو ہے بیسیکلی ایک کمانڈ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے سٹیزنز کے ساتھ انفیئر ٹریٹ نہ کرے. ڈیو پروسیس کی ڈیولپمنٹ کو اگر دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس 39 آف میگنا کارٹا جو تھی انگلینڈ کے اندر، وہاں سے ڈیو پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو اسٹیٹ ہے اب لوگوں کو خواہ مخواہ، جس طرح کنگ چاہتا تھا کہ احمد اللہ کنگ اس وقت جو کچھ چاہتے تھے کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، اب ایسا نہیں ہوگا. اب مکمل طور پہ ایک پروسیجر ہوگا، اسٹیٹ لاز کو فالو کرتے ہوئے ایک فیئر ٹرائل کرے گی جو بھی اکیوزڈ ہوگا اسٹیٹ کا. ایسے نہیں ہوگا کہ جو کنگ ہے، جو مونارک ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا، ایسا اب ہرگز نہیں ہوگا. یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کلاس 39 آف دا میگنا کارٹا ان انگلینڈ. When English and American law gradually diverged, due process was not upheld in England, but did become incorporated in the Constitution of United States. United States کے Constitution میں آتا ہے the 5th and 14th Amendment to the United States Constitution, Administration of Justice. Each contain a due process clause. Due process deals with the administration of justice and life. Due process clause act as a safeguard from arbitrary denial of life, liberty, property by the government outside the sanction of law. یہ جو کلاز ہے ڈیو پروسیس کی، یہ میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے 5th and 14th Amendment of US Constitution. اس میں انہوں نے مکمل طور پہ بتایا ہوا ہے کہ جو بھی سٹیزن ہوگا اسٹیٹ کا، اس کے ساتھ اسٹیٹ جو ہوگی وہ انجسٹ نہیں کرے گی، اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گی. اسٹیٹ جو ہے فیئر ٹرائل کے ساتھ اس کی جو لبرٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گی، اس کی پراپرٹی کو، اور یہ کہ اس کی فریڈم کو، اس کی لائف کو. ایسا نہیں ہوگا کہ اسٹیٹ جو چاہے کر لے اور ایک شخص کے کوئی بھی لاز نہیں ہے، کوئی بھی رائٹس نہیں ہے اس پہ، اس کو اپنے رائٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا لیگل اوبلیگیشن آف دا اسٹیٹ مسٹ رسپیکٹ. لیگل اوبلیگیشن کیا ہے؟ دیٹ اسٹیٹ مسٹ رسپیکٹ آل لیگل رائٹس دیٹ آر اون ٹو اے پرسن. ڈیو پروسیس میں ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ جو لوگوں کے ساتھ اسٹیٹ زیادتی کر جاتی تھی پرانے وقتوں میں، لاز کو فالو نہیں کرتے تھے. اب جو ڈیو پروسیس کا اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو اب اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ جو لوگوں کے رائٹس ہیں، فیئر ٹرائل کا، فنڈامنٹل رائٹس جو ان کے ہیں، وہ سب ان کو پروٹیکٹ کرے گی. اور جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے وہ ہارم نہیں پہنچا سکیں گے سٹیزنز کو، لیکن جو ایک پروسیس ہوگا اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس پہ کیس امپلیمنٹ کر سکیں گے، اس کو ہارم پہنچا سکیں گے. آئین کے تحت، رول آف لا کے تحت، ایک پروسیجر کے تحت وہ کسی بھی شخص پہ کیس چلا سکیں گے. تو یہ ہے ڈیو پروسیس. یہاں پہ اگر میں کچھ دیکھوں، اسینشیل فیچرز آف کانسٹیٹیوشنل لا ہے یہ ڈیو پروسیس. اس میں کچھ اور چیز ہے کہ ڈیو پروسیس کی ریکگنیشن، کہ مختلف سٹیٹس نے اس کو کیسے ریکگنائز کیا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریکگنیشن آف ڈیو پروسیس.
Various countries recognize some form of due process. Under customary international laws, कुछ स्टेट ने इंटरनेशनल लाज जो हैं कस्टमरी इंटरनेशनल लाज उनके तहत ड्यू प्रोसेस को एक्सेप्ट किया. Although the particulars are often unclear, most nations agree that they should guarantee foreign visitors a basic minimum level of justice and fairness. Some nations have argued that they are bound to grant no more rights to aliens than they do to their own citizens, the doctrine of national treatment, which also means that both would be susceptible of the same deprivation of the government. With the growth of international human rights law and frequent use of treaties to govern treatment of foreign nationals abroad, the distinction in practice between these two perspectives may be disappearing, whereas the due process before law has become common principle adhered by the courts of democratic states. Due process is essential feature of constitutional law. यहाँ पे ये कहा गया कि पहले तो ये होता था कि स्टेट्स अपने सिटीजन्स के लिए तो एक लॉज रखती थी, उनको तो फेवर देती थी, लेकिन जब कोई फॉरेनर आता, कोई फॉरेनर एलियन आता, उस स्टेट का जो बाशिंदा नहीं होता था, तो उसके लिए कुछ लॉज भी नहीं थे. इंटरनेशनल लॉज की वजह से उनके ये जो गैप था, एक सिटीजन्स के लिए लॉज अलग थे और जो फॉरेनर्स थे उनके लिए नहीं थे, अब वो बनने लग गए. तो अब ये जो गैप है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया. तो ड्यू प्रोसेस में हमने देखा कि ड्यू प्रोसेस बेसिकली है क्या, फिर हमने उसकी डेवलपमेंट देखी कहाँ से शुरू होती है. मैग्ना कार्टा की क्लास 39 वो जो है वहाँ से इसकी इब्तदा होती है कि एक फेयर ट्रायल होगा, स्टेट जो है सब्जुगेट नहीं करेगी किसी भी शख्स के राइट्स अपने बिहाफ पे. और जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 5th और 14th अमेंडमेंट है, वो जो राइट्स प्रोवाइड किए गए, प्रोटेक्शन दी गई सिटीजन्स के राइट्स को, वो भी ड्यू प्रोसेस कहलाता है, इसकी डेवलपमेंट है. अब हमने ड्यू प्रोसेस की बात की कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का इसेंशियल फीचर है, ज़रूरी फीचर है. अब आते हैं इसके कुछ केसेस के ऊपर, फेमस केसेस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं फेमस केस स्टडीज़. मैं बार बार हर लेक्चर में बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर अगर हम केस स्टडीज़ नहीं डालेंगे तो इट मीन्स हम जो कह रहे हैं कि ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, हम उसका जो टेक्निकलिटी का वाला एलिमेंट है, आंसर है, उसको साइड पे कर रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर जो टेक्निकलिटी वाला आंसर है वो यही है केस स्टडीज़. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर हमने हर सूरत केस स्टडीज़ डालने हैं. अब इसके अंदर जो केस स्टडीज़ हैं ड्यू प्रोसेस के लिए, इसके जो फेमस केसेस हैं ये ज़रा देखते हैं. पहला जो हमारे पास है वो है द स्लॉटर हाउस केस. ये 14 अप्रैल 1873 के अंदर ये केस बनता है, द स्लॉटर हाउस केस. इसमें ड्यू प्रोसेस के जो एलिमेंट है उसको वाज़े किया गया. प्लेसी वर्सेस फिरगुसन, ये 1896 में हुआ, इसमें भी ड्यू प्रोसेस को मद्देनज़र रखा गया. लोचनर वर्सेस न्यूयॉर्क 1905 में ये केस होता है, लोचनर वर्सेस न्यूयॉर्क. गिटलो वर्सेस न्यूयॉर्क 1925 में होता है. ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1954 में, इसमें भी ड्यू प्रोसेस को मद्देनज़र रखा गया. मैप वर्सेस ओहियो, ये 1961 का केस है. इसमें भी ड्यू प्रोसेस की जो डेवलपमेंट है या ड्यू प्रोसेस की जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो सामने आती हैं. लविंग वर्सेस वर्जीनिया, वर्जीनिया स्टेट है यूएसए की, उसमें भी ड्यू प्रोसेस को सामने लाया गया. ये केस है 1967 का. तो आज हमने ड्यू प्रोसेस को डिटेल के साथ डिस्कस किया, जिसमें हमने बताया कि ये जो ड्यू प्रोसेस है ये क्या है. बेसिकली ये है कि लीगल ओब्लिगेशन, ये एक लीगल ओब्लिगेशन है. क्या ओब्लिगेशन है? स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो स्टेट है मस्ट रिस्पेक्ट ऑल लीगल राइट्स दैट आर ओड टू अ पर्सन. एक शख्स को अगर स्टेट ने कुछ राइट्स दिए हुए हैं तो जो स्टेट है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनके राइट्स की,
تمام لیگل رائٹس کی، تو اس کو ہم ڈیو پروسیس بولتے ہیں۔ آج ہم نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا تو پھر بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ایک اور ضروری بات جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ میں بذات خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ میں غلط ہوں، تو میں اس چیز کو اپنے لیے فخر محسوس کروں گا کہ اگر کوئی دوست میرے بھی رہنمائی کرے، مجھے بھی گائیڈ کرے جہاں پہ میں غلط ہوں۔ تو بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔